الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کا یہ پروگرام ایک اسپیشل پروگرام ہے. اس پروگرام میں ہم سیلیبریٹ کریں گے اس وکٹری کو جو آج سے 60 سال پہلے ہم نے سمیٹی. میں بات کر رہا ہوں 6 ستمبر 1965 کے حوالے سے. 6 ستمبر 1965 کا وہ دن جب پاکستانی قوم نے اپنی ریزیلینس دکھائی, جب پاکستانی قوم نے یہ بتا دیا کہ دشمن چاہے کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو ہمیں مقابلہ کرنا آتا ہے. دشمن بھارت ہم سے تعداد میں کہیں زیادہ فوجی لحاظ سے, عسکری لحاظ سے, مالی لحاظ سے اور توپوں کے لحاظ سے, بحری جہازوں کے لحاظ سے, فضائی جہازوں کے لحاظ سے. لیکن اس جنگ کے اندر جس طرح سے ہم نے تینوں محاذوں پر دشمن کو منہ توڑ جواب دیا, جس میں بری, بحری اور فضائی, وہ ہم نے مائل سٹونز طے کیے کہ جو آج بھی دنیا کے مختلف وار کالجز میں پڑھائے جاتے ہیں. اگر ہم بحریہ کے حوالے سے بات کر لیں, پاکستان بحریہ نے آپریشن دوارکا کر لیا. آپریشن سومنات کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. آپریشن دوارکا کر کے دشمن کے گھر میں گھس کر اس کی جو ہے وہ توپوں کو خاموش کر دیا. اسی طریقے سے اگر ہم فضائی محاذ پہ دیکھیں تو دنیا کا ریکارڈ قائم کیا عالم, مرحوم عالم نے, جس طرح سے انہوں نے فضائی مارکہ انجام دیا. اگر ہم بری لحاظ سے دیکھیں تو چھم جوڑیاں ہو یا چونڈا کا محاذ ہو یا کوئی اور لاہور کا معاملہ ہو, ہر ایک محاذ کے اوپر ہم نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا. جس کا معترف نہ صرف دشمن کے کئی آفیسرز بعد میں انہوں نے خطوط لکھے, بلکہ پوری دنیا کا اس وقت کا میڈیا تھا. اس کو پرنٹ میڈیا زیادہ پڑھا جاتا تھا اور اس کے بعد ٹی وی تھا, تو وہ پوری دنیا اس کی معترف تھی کہ کس طرح سے پاکستان کی افواج نے کم تعداد ہوتے ہوئے, کم وسائل ہوتے ہوئے اور پاکستانی قوم نے جس طرح اپنی افواج کا شانہ بشانہ لڑی, وہ سب کے سامنے ہے. آج ہم یقیناً ٹریبیوٹ پیش کریں گے. اور 60 سال کے بعد پھر وہ لمحات آئے, پھر وہ دن آئے جب ہمیں دشمن نے دوبارہ ٹیسٹ کرنا چاہا اور وہ بنیان مرصوص ہوا, مارکہ حق ہوا. پھر دشمن کو ہم نے چاروں شانے چت کر دیا. پھر ہم نے دنیا کے اندر فضائی ریکارڈز بنائے. پھر ہم نے دنیا میں یہ بتا دیا کہ پاکستانی قوم وہی 1965 کی والی قوم ہے, پاکستانی افواج وہی 1965 والی افواج ہیں. پہلے سے زیادہ ریزیلینس دکھائی, پہلے سے زیادہ جواب دیا اور اس کے نتیجے میں دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا. اس میں کئی ڈائمنشنز اور ایڈ ہوئیں. اس کے اندر بھی ہم نے, چاہے وہ ڈپلومیٹک محاذ ہو, چاہے وہ انفارمیشن وارفیئر کا محاذ ہو, دشمن کو ہم نے چاروں شانے چت کر دیا. آج ہم سیلیبریٹ کریں گے, آج ہم یاد کریں گے 1965 کو. آج ہم ریکال کریں گے اب سے کچھ مہینے پہلے ہوئے مارکہ حق کو, اور کس طرح سے پاکستانی قوم دوبارہ سے دنیا کے افق پر ابھری اور پاکستانی قوم اور افواج نے مل کر بتایا کہ کس طرح ہم اپنے سے بڑے, کئی گنا بڑے دشمن کو جواب دینا جانتے ہیں. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تعارف کرواتے ہیں جناب وی ایم ریٹائرڈ اعجاز ملک صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, نامور دفاعی تجزیہ کار, ہمارے پروگرام میں شریک, شکریہ ادا کرتے ہیں. شیخ عبدالماجد صاحب نے ہمیں جوائن کیا, سینئر حریت رہنما ہیں اور حریت کی ترجمانی کرتے ہوئے یہاں پہ موجود ہیں. ہمیں ڈاکٹر گل عائشہ بھٹی صاحبہ نے جوائن کیا ہے, ماہر بین الاقوامی امور, بڑی نامور آواز ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں, نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں ہمارے ساتھ موجود. عبدالحمید لون تجزیہ کار ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہماری قومی اور عسکری تاریخ کا ایک یادگار دن, جس پر قوم کو ہمیشہ فخر رہے گا. 6 ستمبر 1965 کو جب دفاعی وسائل کے نشے میں چور لگ بھگ 6 گنا بڑے دشمن بھارت نے رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کرنے کی جسارت کی تو پوری قوم جاگ اٹھی. پاک فوج نے نہ صرف وطن عزیز کے چپے چپے کی حفاظت کی, بلکہ ازلی دشمن کے بڑے علاقے پر قبضہ کر کے اسے بھاری جنگی نقصان پہنچایا. پاکستانی شاہین فضا میں بلند ہوئے تو بھارتی جہاز بے جان پرندوں کی طرح زمین پر گرنے لگے. پاک فوج نے بھارتی ٹینکوں اور توپوں کے پڑخچے اڑا دیے. دانت کھٹے ہوئے تو دشمن عبرتناک شکست اپنے نام کر کے بھاگ کھڑا ہوا. جب قوم متحد
और जज्बा हुब्बुल वतनी उरूज पर हो तो उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती। यही मिसाल मई 2025 में भी देखने को मिली, जब अजली दुश्मन बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर हमला आवर हुआ तो पाक फौज ने एक बार फिर उसका गुरूर खाक में मिला दिया। राफेल समेत दुश्मन को 6 तैयारों का नुकसान हुआ। पाक फौज ने भारत के अस्करी दिफाई निज़ाम, फौजी चौकियां, मिसाइल समेत गोला बारूद के ज़खायर को भी तबाह कर दिया। दुश्मन आज भी इस बड़ी हजीमत के जख्म चाट रहा है। मार्काए हक की अजीम फतह ने कौम के यौम दिफा को मजीद यादगार बना दिया। आज कश्मीरियों समेत पूरी पाकिस्तानी कौम यौम दिफा की खुशियां भरपूर मिली जज्बे से मनाकर दुश्मन को ये पैगाम दे रही है कि हमें आजमाना नहीं। सबसे पहले मैं शामिल करूंगा इजाज़ मलिक साहब आपको। 1965 ये चंद दिनों की वॉर, लेकिन इसने ऐसे नकूश छोड़े जो आज भी कायम व दायम हैं, दुनिया में इसको जाना और पहचाना जाता है। तो सबसे पहले हम ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने जिस तरह से उस वक़्त मार्का लड़ा, जिस तरह रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए, एम आलम ने बनाया, रफ़ीकी के हवाले से बात की जाती है। बाकी थोड़ा सा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। आज यकीनन हमें बहुत फ़ख्र के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए और उन यादों को ताज़ा करना चाहिए, बिलखुसूस अपने नौजवानों के लिए जिनके लिए उनके जो बुज़ुर्गों के कारनामे हैं वो मशअल राह होने चाहिए। पाक फ़िज़ाइया का जो रोल था उस 17 रोज़ा जंग में, वो इस तरह से था कि जंग स्टार्ट हुई जी, ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हो गया था कश्मीर लाइन ऑफ, उस वक़्त इसको सीज़ फायर लाइन कहते थे, उस पर। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता टेंशन्स बिल्ड अप होना शुरू हुई और फिर हमने देखा कि 6 सितंबर की सुबह भारत ने पाकिस्तान पे ज़मीनी हमला कर दिया और टेक्निकली जंग, क्योंकि उस दिन इंटरनेशनल बॉर्डर पे शुरू हुई तो उस दिन से ये काउंट होती है। तो उस वक़्त उनका जो मेन थ्रस्ट था वो एक सियालकोट के महाज पे था और एक लाहौर के महाज पे था। वो वज़ीराबाद के करीब जो हमारा रेलवे लाइन थी वहाँ से हमारी कम्युनिकेशन को कट करना चाहते थे और दूसरे उनके जो कमांडर्स थे उन्होंने ऐलान किया कि जी हम लाहौर को फ़तह करके तो जिम खाना में शाम की जो है ना वो पार्टी करेंगे। तो हमारी अफवाज ने, ज़मीनी अफवाज ने रेजिस्ट किया। ज़ाहिर है उनका ऑनस्लॉट था, जब कोई बग़ैर किसी वार्निंग के अगर एक हमला होता है स्ट्राइक के पास। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद जी, उन्होंने उनको BRB नहर पे रोका और उसके बाद जो जंग हुई, पाक फ़िज़ाइया का उसमें बड़ा कलीदी किरदार था। हमने दोनों महाज़ों पे जो है दोनों सेक्टर्स में हमने क्लोज सपोर्ट मिशन किए, जिसमें दुश्मन के जो हैं जहाज़ों के अलावा हमने ज़मीन पे उनके काफ़ी सारे वो एसेट्स तबाह किए जो कि उस जंग में कोई फ़ैसला कुन किरदार कर सकते थे। तो उससे हमारी आर्मी को बहुत सपोर्ट हुई और फिर उन्होंने जो है उसके बाद एम आलम का ज़रा बताइएगा हमारे ख़ास तौर पे हमारी यूथ को कि वाई वी सेलिब्रेट हिम एज अ पर्सनैलिटी, एज एन इंस्टीट्यूशन। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया वो शायद अभी तक कोई सर तोड़ नहीं सका। नहीं जी। अच्छा, और अब शायद मुमकिन भी ना हो जी, जिस तरह की अब जंग होती है उसमें शायद मुमकिन ना हो। देखिए एम आलम साहब तो लेजेंड हैं, लोगों को उनके बारे में पता है। हमें ये अल्लाह ने एजाज़ बख्शा कि हम उस टाइम फ्रेम में एयरफोर्स ज्वाइन कर ली जब वो अभी हयात से, और वो उसके बाद वो सारी उम्र एयरफोर्स की ही मैस में रहे, वो अनमैरिड थे। ये वो उस तरह के प्रोफेशनल थे जी जिनका ओढ़ना बिछोना जो है ना वो प्रोफेशन और अपना मुल्क और दीन के अहकामात, नमाज रोज़ा और बस, या किताबें पढ़ना। और उनके पास जब भी बैठने का मौका मिलता था अक्सर वो लाइब्रेरी में। वो क्या ऐसा लम्हा था जिसमें वो सुनाते भी है कि अच्छा वो ये बताते हैं, अच्छा देखें वो ना उनकी जो सोच थी ना, वो कहते हैं हम हर वक्त ये सोचते रहते थे कि अगर हम अपने जहाज़ जो कि F-86 था, सबसोनिक जहाज़ था, यानी आवाज़ की रफ्तार से थोड़ा सा कम उसकी मैक्सिमम स्पीड होती है, तो वो अगर उसके साथ अपने आप को विजुलाइज करते रहते थे कि अगर मैं इस तरह से एंगेज करूं भारत के फ़लाँ जहाज़ को तो मुझे क्या करना चाहिए, यानी मैनिफेस्ट करते थे जी, मैनिफेस्ट करते थे। तो वो कहते हैं कि ये जो जिस तरह वो उस दिन
وار میں سٹارٹ ہوا یہ چیزیں پہلے سے ہم نے اس وقت کوئی سیمولیشنز تو ہوتی نہیں تھی, صحیح ہے, کمپیوٹرائزڈ چیزیں نہیں ہوتی تھی, تو ہمارے ذہن میں یہ چیزیں تھیں کہ ہم نے اپنے جہاز کی جو انرجی مینووربلٹی ہے وہ کس طرح کرنی ہے, اپنی سٹرینتھ کو کیسے امپلائے کرنا ہے اور دشمن کو کیسے کرنا ہے. تو یہ ہوا جی. ایسے سوری جو کاٹی, یہ بتائیے گا تھوڑا, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں جو مشینیں تھیں یعنی جو یعنی فائٹر جیٹس تھے انڈیا کے پاس, وہ ہم سے زیادہ بہتر تھے؟ دیکھیں ان کے پاس ڈیفینیٹلی نمبرز ہم سے بہت زیادہ تھے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ چیز ہے, نمبر جب آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں تو اس زمانے کے حساب سے آپ کی اسٹرائک کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس وقت جہاز جو تھے وہ بہت زیادہ لوڈ کیری نہیں کرتے تھے, تو جتنے نمبر زیادہ ہوں اتنی اسٹرائک کیپیبلٹی آپ کی بڑھ جاتی ہے. ہمارے پاس بھی اچھے جہاز تھے, ایسی بات نہیں ہے, لیکن نمبرز ان کے بہت زیادہ تھے. لیکن ہم نے کیسے ایڈوانٹیج حاصل کی؟ ہم نے پہلے دن ان کو, میں ایم ایم عالم صاحب کی چیز کے ساتھ لنک کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے پہلے دن ان کے اوپر ان کے 3 جو بڑے ہوائی اڈے تھے نا, جو اس جنگ میں فیکٹر ان ہو سکتے تھے, جہاں سے ہمارے خلاف یا ہماری آرمی کے خلاف, پٹھان کوٹ, ہلواڑا اور آدم پور تھے. یہ اور آپ نے گھر میں گھس کے ان کو مارا؟ ہم نے ان کو اس طرح مارا جی کہ جنگ کے بعد جو فگرز آئے, اور یہ میں فگرز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے کلیم, بلکہ جو ایوارڈ ہوئے انٹرنیشنل اکلیمڈ جو لوگوں نے یا رائٹرز نے جو لکھا ہے, اس کے مطابق کوئی 121 کے قریب ہم نے ان کے جہاز تباہ کیے. 121 جی, اس میں سے بگ نمبر, جی اس میں سے 72 جہاز جو ہیں وہ آن گراؤنڈ تباہ کیے گئے. یہ کھڑے ہوئے تھے, کھڑے ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو جہاز کھڑے ہوئے تباہ ہوئے وہ ہم نے ان کے گھر میں جا کے مارا. جس میں ایسا بھی واقعہ ہوا ہے کہ جس کے اندر آلموسٹ فیول ختم ہونے والا تھا, فیول ختم ہوا جی, رفیقی صاحب کی گنز جیم ہو گئی تھی. اوہ مائی گاڈ. اور یہ رفیقی صاحب کے مشن کے حوالے سے مجھے یاد ہے, سرفراز رفیقی صاحب کی بات کر رہے ہیں, یہ جس فارمیشن کو لیڈ کر رہے تھے وہ اس میں سیسل چودھری صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, اور سیسل چودھری بعد میں گروپ کیپٹن ریٹائر ہوئے. وہ مجھے انہوں نے ایک دفعہ بتایا, وہ کہنے لگے کہ ہمارے پائلٹس جو ہیں جب مشن پہ جاتے ہیں تو سائن آؤٹ کرنے کے بعد وہ اپنے جہاز کی ایک ایکسٹیریئر انسپیکشن کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم اپنے اپنے جہازوں کی انسپیکشن کر رہے تھے, تو رفیقی صاحب میرے پاس آئے اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے میری وائف کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ آئی ہوپ شی فارگیوز می. مطلب یہ کہ ہم جا رہے ہیں, ہم نے واپس نہیں آنا. صحیح ہے. یعنی ان کو حالات ایسے تھے کہ ہم دشمن کے گھر میں جا رہے ہیں, تو ہم اپنا مشن تو کامیاب کر لیں گے, لیکن پھر دشمن ہمیں واپس نہ آنے دے. اور ایسا ہی ہوا کہ اس فارمیشن میں سے صرف سیسل صاحب واپس آئے, اور انہوں نے بے مثال قربانیاں دی ہمارے لوگوں نے. اب دشمن نے کیا کیا کہ اس کے بعد انہوں نے جواب دینا تھا, انہوں نے سرگودا پہ اٹیک کیا. سرگودا بیس جو تھا اس وقت ہمارا سب سے بڑا آپریشنل بیس تھا اس ایریا میں, سینٹر اور نارتھ کے حوالے سے. تو عالم صاحب وہاں پہ ایئر ڈیفنس الرٹ ایئر کرافٹ ڈیوٹیز پہ تھے. جب سٹرائک آئی تو یہ ایئر بورن ہوئے. ایم ایم عالم صاحب کی بات کر رہے ہیں. ایم ایم عالم صاحب, انہوں نے جب وہ فارمیشن آتے ہوئے دیکھی تو انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے منور کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جہاز میرے سامنے ایسے گزرتے رہے کہ جیسے وہ اللہ نے ان کو میرے سامنے پیش کیا اور بس میں نے ان کو شوٹ کرنا تھا. تو انہوں نے ایک کو شوٹ کیا, دوسرے کو, اور پھر وہ جو ہے نا 5 جہاز جو ہیں in less than 30 seconds وہ انہوں نے شوٹ کی. میں واپس بھی آتا ہوں, یہ یقیناً ایسی سٹوریز ہیں, ایسے کارہائے نمایاں ہیں جس پہ جتنا زیادہ بات کی جائے وہ کم ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان صاحب, میں آپ کو اس میں شامل کروں گا, ذرا فرمائیے گا, ہم بری لحاظ سے بات کرتے ہیں تو یہ فرمائیے گا کہ ایک تو میجر عزیز بھٹی شہید جو اس وقت موجود تھے, وہ کہتے ہیں کہ ان دا لائن آف ڈیوٹی انہوں نے ہی آؤٹ پرفارمڈ, مطلب کئی دن کئی راتیں انہوں نے جاگ کر گزاری اور اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی انہوں نے. تھوڑا سا ذرا بتائیے گا اس حوالے سے بھی, اور خاص طور پہ جو چونڈا کا محاذ جس پہ ہم نے ایک تاریخ رقم کی, شاید وہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک وہ بھی ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکا, تو اس کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا تاکہ ہماری یوتھ کو پتہ چل سکے کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں اور کہ پاکستان ایسے ہی نہیں بن سکا اور بچ سکا. جی دیکھیں, میں کمنٹ پاکستان ایئر فورس پہ کرنا چاہوں گا. ایک انڈین میجر جنرل سدھو ہے, انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی دی انڈین کیولری, تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کے بارے میں
he said कि जी they are bloodthirsty vampires. उन्होंने इस तरीके से उनका कहा कि जिस तरीके से उन्होंने वहां पे डिलीवर किया 65 में. आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स. और सेकंड, जहां पे आप बात कर रहे हैं चिविंडा की देखें कि हुआ यह है कि जब लाहौर कसूर पे हमला हुआ, सो उसमें उस फ्रंट पे के बाद जब हम लोग खेमकरन की तरफ गए तो इंडिया ने जो उनका मेन एफर्ट जिसको कहते हैं, जो एक्चुअल बड़ा हमला था, वो आया ईस्ट ऑफ सियालकोट, जिसमें आपका पसरूर है, जफरवाल है, शकरगढ़ है और चिविंडा का इलाका है. तो उस दौरान में ये हुआ कि वहां पे हमारी आर्मर की प्रेजेंस थी नहीं. और बताया जाता है एक आर्मर यूनिट वहां पे मौजूद थी, 25 कैवलरी, जिसका नाम है मैन ऑफ स्टील, बड़े मशहूर यूनिट है अफवाज पाकिस्तान की. सो जब हमला हुआ तो पता चला कि 3 इन्फेंट्री डिवीजन आए हैं, एक आर्मर्ड डिवीजन आया है, तो हमारी एक ही यूनिट वहां पर टोटल थी जो कंटेस्ट कर रही थी. सो मेन टाइम में पाकिस्तान मिलिट्री ने ये डिसीजन लिया, 6th आर्मर्ड डिवीजन जो हमारा था, विच वाज अंडर स्ट्रेंथ वाज टास्क, और उनको बताया, उनको कहा कि आप मूव करें टू द बेटर लोकेशन. सो 2 रातों में दे कवर्ड 100 माइल्स और ये पहुंचे बेटर लोकेशन में. और बड़ी यूनिक सी बात हुई कि इस 6th आर्मर्ड डिवीजन को कमांड कर रहे थे मेजर जनरल इब्रार, और वो इन्फेंट्री के थे और वो आर्मर के थे ही नहीं. सेकंड, इससे हिस्ट्री से एक लिंक हम ये कर सकते हैं, फील्ड मार्शल रोमेल जब मेजर जनरल थे, सो ही कमांडेड ए पेंजर डिवीजन, जबकि वो खुद भी इन्फेंट्री के थे. और लेकिन जो है कि जनरल इब्रार के अंडर 6th आर्मर्ड डिवीजन ने चविंडा में जो परफॉर्मेंस दी और जिस तरीके से हमारे वहां पे आर्मर यूनिट्स लड़े, और उसमें ऑलमोस्ट 55 टैंक जो थे इनके 1st आर्मर्ड डिवीजन के, वो वहां पे डिस्ट्रॉय हो गए. वकील और मसूद वेस्टर्न साहब, ये भी मीडिया जरा ने इसको बताइएगा कि लिखा. क्या ये बात सही है कि हमारे जो जाबाज थे, जब उन्होंने देखा कि जो टैंक्स हैं उनमें गोले खत्म हो गए हैं, वो दुश्मन के टैंकों के नीचे जाके लेट गए और उसको उड़ा दिया? जी हाँ, इस तरह की बातचीत बताई जा रही है, क्योंकि देखें कि जब आप 65 की जंग में जब बहुत सारे अवामिल को देखते हैं कि वो क्या फैक्टर्स से जिससे पाकिस्तान प्रिवेल कर गया. जिस तरह के आपने स्टार्ट में कहा था, प्रेसिडेंट अयूब की तकरीर भी थी, तो आपकी कौम आपका जो शाना बशाना अफवाज के साथ खड़ी थी, मुराल बहुत ऊंचा था, लेकिन ओवरऑल जो मेन चीज थी वो आपका ईमान, तकवा, जो जहाद था, वो बड़ा मजबूत था. दैट्स वाई कि जिस तरीके से लोग लड़े हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि चविंडा में अभी भी जो लोग जिंदा हैं उस वक्त के, कहते हैं उनसे जाके पूछे यहाँ पे एक्चुअल हुआ क्या था. सो वो बहादुरी की एक बेमिसाल मिसालें वहां पे है, जिस तरह लोगों ने वहां पे डिलीवर किया है. और देखें, इस अंडर 10th आर्मर्ड डिवीजन अंडर जनरल इब्रार एक इन्फेंट्री के थे, दे ब्लंटेड जो इंडियन मैन एफर्ट यहाँ पे आया था, उसको रोका, उनको वहां से पुश किया. सो देखें कि इससे ये जाहिर होता है कि जब आप प्रोफेशनल हो, आपकी तैयारी मुकम्मल हो और आपके दरमियान आपके अंदर ईमान मौजूद हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं. पाकिस्तान आर्मी ने 65 में, चाहे वो एयरफोर्स थी, चाहे वो पाकिस्तान नेवी थी, जिस तरह आपने कहा दवारका वो गए थे, तो वो भी एक बड़ी हिस्ट्री है. और इसी तरीके से हमारी आर्मी, और देखें इसमें एक और इम्पोर्टेंट 65 में जो लड़ाई हुई है खेमकरन, जब लाहौर पे हमला हुआ तो उस वक्त एक फैसला किया गया, सिंस लाहौर पे प्रेशर बिल्ड हो रहा था, तो उन्होंने कहा खेमकरन पे हमला किया जाए. तो खेमकरन पे हमारे मैग्नाइज फॉर्मेशन और आर्मर फॉर्मेशन, पाकिस्तान एयरफोर्स और इसके अलावा अटली की मदद से पाकिस्तान ने ओवर रन किया खेमकरन को. वी वेंट 13 किलोमीटर डीप इनसाइड इंडियन टेरिटरी और हम इसको कैप्चर किया था. और उनकी बड़ी तस्वीरें अगर आजकल पुराने वक्तों में वायरल थी, जनरल जी अयूब, जनरल बिल्कुल, और मूसा कैप्चर कुछ खेमकरन फौजी रेलवे भी उनके स्टेशन के. जो है वो बना दिए गए थे कैदी। जी हाँ, उसमें ये हुआ था कि 500 दे सरेंडर टू पाकिस्तान आर्मी. 3 सिख रेजिमेंट थी यहाँ पे, जो जिसने सरेंडर किया, उनके सीओ थे कर्नल अनंत सिंह, वो भी उसको भी पीओडब्ल्यू बना के लाए थे. सो दैट वाज द टेरर ऑफ पाकिस्तान आर्मी. वाह। और फिर वो एक दैट वाज टेक्टिकल स्ट्रेटेजी थी, तो उसमें भी हम कामयाब हुए. तो मेरा ख्याल में 65 में जो था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा डिलीवर किया. और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, इंटायर नेशन वाज विद पाकिस्तान आर्मी.
اچھا مسعود صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم میجر عزیز بھٹی شہید کو بھی یہاں پہ خراج تحسین ان کو پیش کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ رننگ این ایکسٹرا مائل، تو کس قدر انہوں نے بتایا کہ پاکستان آرمی کا جو آفسر ہے، پاکستان آرمی کا جو جوان ہے، وہ نوکری شوکری کچھ بھی نہیں ہے، انہوں نے اپنی جان دینی ہے، وہ ملک کے لیے ہیں. جی ہاں بالکل، دیکھیں اس کا بالکل بڑا سٹرانگ ان کا فیتھ تھا، اور جس طریقے سے 5 دن وہ وہاں پہ رہے، اور جس طریقے سے ان کی ایک کمپنی لگی ہوئی تھی، اور کمپنی کو بیسیکلی وہ لیڈ کر رہے تھے ڈسپائٹ ڈیفیکٹ، اور جس طرح آپ نے کہا وہ سوئے بھی نہیں تھے کافی دنوں سے، وہ حالات میں تھے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پہ ڈٹے رہے. اور اس کے بعد جب ان کو انہوں نے جو بیسیکلی جو اٹیک آ رہا تھا اس کو روکا، بائی دین یہاں سے پیچھے سے رینفورسمنٹ آئی، تو پھر ان کو ٹینک کا ایک گولا کی جو لگا تھا جس سے ان کی شہادت ہوئی، اس کے بعد نشان حیدر ان کو ملا تھا. سو ایک بڑی ایک انسپائرنگ سٹوریز ہیں 65 کی، انہیں باقی وارز میں بھی لوگوں نے اس طرح ڈیلیور کیا ہے. صحیح ہے. میں شیخ صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ آپ نے دونوں آفیسرز جو ویٹرنز ہیں ان کی بات سنی، اور کس طرح سے آپ کی امید جو ہے اور بڑھ جاتی ہے. تو کشمیری جب یہ دیکھتے ہیں 1965 میں اگر دیکھا جائے آپریشن جبرالٹر کا سر نے ذکر کیا، تو یہ بنیادی طور پہ تو جب بھی ہماری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ، ہمارا تو کوئی اور ایشو ہے ہی نہیں ان کے ساتھ سوائے کشمیر کے حوالے سے. تو کشمیری کتنا دیکھتے ہیں کہ پاکستان، جیسے کہ چیف نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی مظفر آباد میں کھڑے ہو کے کہ اگر ہمیں 10 جنگیں بھی لڑنا پڑی کشمیر کے لیے تو ہم لڑیں گے، کتنا حوصلہ بڑھتا ہے کشمیریوں کا؟ میں چونکہ کشمیری اور بلکہ اس سے بڑھ کر میں پاکستانی ہوں، جس پہ مجھے فخر ہے الحمدللہ، اور میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں کہ جو شہداء جنہوں نے قربانیاں دی ہے مملکت پاکستان کے حدود کی حفاظت میں، تو ان کو خراج عقیدت ان کے اوپر پھول نچھاور کرنا میں اپنے اوپر واجب سمجھتا ہوں. اور میں ان کو اپنی طرف سے حریت کانفرنس کی طرف سے جموں کشمیر کی طرف سے خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دیکھیں یاسر صاحب، بیسیکلی جو ہے نا، چونکہ جو بنیاد ہندوستان اور پاکستان کی جیسے آپ نے ذکر کیا ہے، یہ بنیاد ہے ہی اس کی کشمیر ہے. اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جاتا تو انڈیا اور پاکستان بالکل ایک امن، بلکہ پورا خطہ ہی امن اور سکون کے ساتھ بیٹھ جاتا. اور اسی کی وجہ سے ہندوستان نے ہمیشہ بین الاقوامی جو اسلحہ کی منڈی ہے، جدید ترین ہتھیاروں کی طرف وہ ہمیشہ رجوع کرتا ہے. مین بجٹ وہ اس پہ خرچ کرتا رہا تاکہ میں پاکستان کو ہمیشہ سے ڈومینیٹ کروں. لیکن الحمدللہ چونکہ اسی کی وجہ سے کہ حق ہر کسی کو کہ اپنا ڈیفنس کرنے کا، تو پاکستان نے بھی اپنے آپ کو منظم کیا ہے، اپنے آپ کو جدید ہتھیاروں کے ساتھ انہوں نے بھی دشمن کی وار کو روکنے کی ہر ممکن اقدامات کیے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھیں گے نا 1965 میں جو ہوا ہے، تو اس میں جیسے دونوں ہمارے فوجی افسران نے، اے وی ایم صاحب نے اور بریگیڈ صاحب نے بتایا ہے کہ افواج پاکستان کے کارنامے، تو اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پیک تھی 1965 میں، وہ پیٹریاٹزم کی پیک تھی، حب الوطنی تھی. پوری قوم یکجہتی اور متحد اور مقبوضہ کشمیر میں کیسا اس وقت حال تھا؟ تو اس وقت تو قدرتی بات ہے، میں تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوا تھا، بڑے بزرگ بتاتے ہیں آپ کے. تو اس کے بعد جو قدرتی بات ہے، جب بھی پاکستان کسی بھی طرح کی کوئی بھی پیش قدمی کرتا ہے، کوئی ایسا کارنامہ دیتا ہے، تو کشمیری کے لیے تو اس سے بڑھ کر کوئی خوشی کا لمحہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو کسی بھی وقت حالیہ جو اگر آپ دیکھیں، اور اس بات کو وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جتنی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، یہ جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں، یہ ہماری وجہ سے ہیں، کشمیر کی وجہ سے ہیں، کشمیریوں کی وجہ سے ہیں. کیونکہ انڈیا کو کشمیر چاہیے، کشمیری نہیں. ہمیں کشمیری چاہیے، ہم ان کو اون کرتے ہیں، ہمیں وہ لینڈ سے زیادہ وہاں کے لوگوں سے رغبت ہے. کیا اس بات کو وہاں پہ شدت سے محسوس کیا جاتا ہے؟ یہی وجہ ہے یاسر صاحب کی کشمیری قوم اگر ہندوستانی افواج کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے، اور ان کا واحد نعرہ وہ کہتے ہیں، مسلسل ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان ہمارا. اسی لیے اگر کشمیریوں نے 6 لاکھ قربانیاں دی ہیں، انہوں نے کس وجہ سے دی ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ جو قومی نظریہ، جو نامکمل ایجنڈا ہے، وہ چاہتے ہیں کشمیری کی ہمارا جو مستقبل ہے وہ پاکستان سے وابستہ ہے، اور اس حصے کو جب تک پاکستان کا حصہ نہ بنایا جائے جموں کشمیر کو، تو اس وقت تک کشمیری قوم انشاءاللہ العزیز پاکستان کے ساتھ
شانہ بشانہ کھڑی ہیں. اور اس کے علاوہ جہاں برہان وانی کی شہادت جو ہے نا جس میں ہے, یا سید علی شاہ گیلانی کا جو بھی ہے, جو بھی اشرف شہادتیں صحرائی صاحب ہوئی ہے, صحرائی صاحب وغیرہ جو کچھ بھی ہیں, تو سب لوگوں نے اسی ایک مشن کو تقویت پہنچانے کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی ہیں کہ کشمیر کا الحاق جب تک پاکستان کے ساتھ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. ایک ذرا بتائیے گا, اس وقت جو انٹرنیشنلی پاکستان کا ایک اورا بلٹ ہوا, دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک چھوٹا ملک, یعنی کئی گنا چھوٹا ملک, اس نے بھرپور طریقے سے جواب دیا, اور کتنی اکنالجمنٹ ملی انٹرنیشنلی پاکستان کو 1965 کے بعد جب انڈیا کو چاروں شانے پاکستان نے چت کر دیا. جو انٹرنیشنل میڈیا جو اس وقت تھا اس کی کوریج کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو بھی سینیریو چل رہا تھا اس وقت, اس میں ہمیں 3 چیزیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے. ون آف دیم از کہ جب بھی کوئی لوگ نیشنلی کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بیسیکلی انٹرنیشنل کا ریفلیکشن ہوتا ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ 1965 کی جب یہ وار ہوئی تھی اس دوران میں ایک کولڈ وار ایرا بھی چل رہا تھا, ٹھیک ہے, اور کولڈ وار ایرا کا ریفلیکشن ضرور آ رہا تھا ان کے اوپر. دیکھیے رشیا ورسز یو ایس کی آپ بات کر رہے ہیں. جی, رشیا اور یو ایس کی, تو وہ ایک آئیڈیالوجیکل وار بھی تھی, اور یہ ایشیا میں مختلف جگہ پہ لڑ بھی رہے تھے. ویتنام میں بھی لڑے تھے, چائنا کی جو لبریشن وار تھی وہ بھی اسی کا حصہ تھی ایک. تو جب یہاں پر جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں, اس وقت انڈیا نے شروع سے اپنی 1947 سے ابھی تک 65 تک پالیسی رکھی تھی نان الائنمنٹ کی, ٹھیک ہے. اس نان الائنمنٹ کے اندر وہ کہتے ہیں فرینڈز ود آل, لیکن ایکچولی یہ ہو رہا تھا کہ اس کا بہت ٹیل تھا. نہرو جو تھے وہ ان کی بہت اسٹرانگ آئیڈیالوجی تھی سوشلسٹ, تو وہ کمیونزم کی اس آئیڈیالوجی کے انڈر وہ ان کا ٹیل تھا رشیا کی طرف. تو رشیا تو فل سپورٹ ان کو USSR سے مل رہی تھی. اسی طرح 1962 کی جو چائنا کے ساتھ وار ہوئی تھی, سائنو انڈیا وار, اس کے بعد جو بری طرح یہ ہارا تھا, اس کے بعد ویسٹ نے سپورٹ کیا تھا اس کو کہ بھئی تم ایک کمیونسٹ چائنا کے ساتھ سے تم ہارے ہو تو ہم تمہیں ری ایکوپ کرتے ہیں. تو جب یہ 65 کی وار ہوئی تھی تو اس وقت انڈیا کے پاس دونوں طرح کے ویپنز تھے, امریکہ سے بھی آ رہے تھے اور سوویت ویپنز بھی, تو وہ بڑا ویل ایکوپڈ تھا. پاکستان نے اس میں بہت, جی ہاں, اور پاکستان نے اس وقت بہت اس پہ پروٹیسٹ کیا تھا. اور جنرل ایوب کے جو اپنا میمور ہے فرینڈز ناٹ ماسٹرز, اس میں انہوں نے مینشن بھی کیا ہوا ہے کہ جب ہم آپ کے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں ایز اے فرینڈ آف ویسٹ, ٹھیک ہے, اور ہم آپ کے ساتھ ایک جنگ بھی ایک طرح سے الائے ہیں اس وار کے اندر, ہم اینٹی کمیونسٹ, تو اس کے باوجود آپ نے ان کو ری ایکوپ کیوں کیا؟ جب یہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت تھے کہ ایک چھوٹا سا فریجائل ملک ہے جس کے پاس اتنا اس طرح سے ویپن نہیں ہے جیسے ڈبل ویپن ان کے پاس ہے, دونوں طرف سے آ رہا ہے. جب جنگ جیت جاتے ہیں, اور آپ سوچیں ہم نے ہمیشہ سے پالیسی آف ریسٹرینٹ رکھی ہے. دیکھیں جب جنگ سیز فائر کروایا تاشکند کے اندر بٹھا کے سگنیچرز کرا, اس وقت پاکستان واز the winner of that whole war. تو ہم, اور حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو, آپ نے پڑھا بھی ہوگا کہ ایوب صاحب نے کافی کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی سے تھوڑا فیس کیا پریشر کہ آپ نے کیوں جنگ بندی کیوں کر رہے ہیں, آپ سیز فائر کیوں کر رہے ہیں, بٹ وہ ضرور رہتا ہے نا نیڈ آف دا ٹائم ہے, بیکاز پاکستان اس وقت ڈیولپنگ ایرا میں تھا, اف یو ریمبر, تو وہ والا وہ ٹائم پیریڈ ہے اکنامک بوم. جی, تو وہ سارے ونس یو وانٹ ٹو بوم اکنامکلی تو آپ کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ بڑی رائٹ پالیسی تھی. اور اس ٹائم پہ پاکستان نیوکلیر پاور بھی نہیں تھا. اچھا, ابھی جب یہ والا سینیریو ابھی 6 مئی والا جو سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں تو خیر چیزیں ڈفرینٹ ہو گئی نا. تو ہمیں وہ پاکستان اس وقت کا فریجائل پاکستان انیشل پرابلم فیس کر رہا ہے, مہاجروں کا انسیڈنس ہے, ایسٹ ویسٹ کا ایشو بھی چل رہا ہے, اور سارے کے ساتھ جو وہ باہر آئے. تو آپ سوچیں ایسی کہیں پہ بھی اور ایگزامپل نہیں تھی پورے ایشیا کے اندر جو پاکستان نے ایگزامپل فٹ کی تھی, اور وہ ریمارکیبل تھی. آپ جب تاشکند ڈکلیریشن سائن کروایا تو الیکسی تھے وہاں پہ, پریزیڈنٹ الیکسی تھے سوویت یونین کے, تو انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ آئیں اور ہم بیٹھ کے سگنیچرز کرواتے ہیں. ایل بی جانسن تھے, جی اس وقت, اچھا وہ والی ڈیل جو ہے نا وہ سوویت نے کروائی نا, لیکن اس میں ایل بی جانسن جو تھے امریکن پریزیڈنٹ, ان کا بہت رول تھا. انہوں نے اپنے اس کو سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کو بھیجا, ڈین رس تھا اس کا نام, وہ آیا اور اس نے آ کے بٹھا کے سگنیچرز کروائے, سیز فائر کروایا. لیکن اس میں بھی بات جو سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان واز دا ونر. اس کے باوجود ہم نے ہمیشہ, نہ تو ہم نے کبھی انیشیٹ کیا ہے, اور ہم نے ہمیشہ پالیسی آف ریسٹرینٹ پہ رہے ہیں کہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے, اور اوکے سیز فائر, دنیا نے اکنالج کیا, یس اکنالجمنٹ واز دیئر. ٹھیک ہو گیا. عبدالحمید لون نے ہمیں جوائن کیا. عبدالحمید لون صاحب, ذرا ہم 1965 کے حوالے سے یاد کر رہے ہیں, کتنا سبق ملا انڈیا کو جو ہم نے انڈیا کو چاروں شانے چت کیا اس وقت؟ اس میں کوئی شک نہیں, یہ ایک بہت بڑا دن ہے جب دشمن کو ناکو چنے چبائے گئے, جب دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا گیا, جب اس کا تکبر زمین بوس ہوا, تو وہیں جو قربانیاں ہماری فوج نے دی, پھر عوام مل کے یہ جنگ لڑی. تو یہ دن جو ہے عالمی تاریخ میں ایک منفرد دن ہے.
فخر کا دن ہے. اور اس کے بعد جہاں 10 مئی کا جو دن تھا بنیان مرصوص مورق حق, اس خوشی نے اس کو دوبالا کر دیا. تو وہیں دشمن کو ہمیشہ جو ہے نا وہ منہ کی کھانی پڑی, جو اس نے سازشیں کی, جو اس کی کانسپریسی رہی ہے پاکستان کے خلاف. کشمیر کے حوالے سے 3-4 جنگیں ہوئی اور افواج پاکستان نے جس طرح سے لوہا منوایا, تو وہیں عالمی میڈیا بھی, دنیا بھی جو ہے نا اس چیز کا معترف ہے کہ پاکستان کی فورسز بڑی پیشہ ورانہ ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ تعریف کرتا ہے پاکستانی افواج کی. تو یہ ہندوستان کو دیکھ لینا چاہیے کہ وہ ان کارستانیوں سے نہ کشمیر پہ اپنا جھوٹا دعویٰ کبھی سچ ثابت کر سکتا ہے, اور نہ کبھی پاکستانی فورسز کے خلاف, پاکستانی عوام کے خلاف کوئی اس کی سازش کامیاب ہو سکتی ہے. تو وہی دن بہت بڑا دن ہے, اور جہاں آج ہم اپنے افواج کو, اپنی قوم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جہاں انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور لازوال شہادتیں بھی ہیں. اور اس ریاست ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں برگیڈیئر صاحب اس سے پہلے میں آگے موو کروں, ذرا برگیڈیئر مسعود صاحب آئیے گا آپریشن دوارکا کے حوالے سے. کافی زیادہ لوگوں کے اس حوالے سے پتہ نہیں ہے کہ ہماری پاکستان بحریہ نے کتنا بڑا مارکا سر کیا, اور دوارکا کے مقام کے اوپر پاکستان بحریہ نے کیا کرہائے نمایاں وہاں پہ انجام دیے. جی بتائیے گا ذرا اس حوالے سے تھوڑا سا. جی ہاں, دوارکا دیکھیں گجرات میں تھا, اور اس واسطے ویری وائٹل اور امپورٹنٹ لوکیشن تھی کیونکہ یہاں پہ ریڈارز لگے ہوئے تھے اور انڈین ایئر فورس کو یہاں سے گائیڈنس ہوتی تھی. اور یہ بہت بڑے ڈسٹنس میں, اگر آپ نقشہ دیکھیں تو کراچی سے لے کے دوارکا کافی اس میں طویل ڈسٹنس ہے. سو اس میں پاکستان کی جو تقریباً 6 ویسلز تھے اور باقی سپورٹنگ ایلیمنٹ بھی اس میں شامل تھا, اور ان کا ٹارگٹ تھا اس کو ڈسٹرائی کرنا. سو وہ وہاں پہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے ڈسٹرائی کیا, اور اتنا ٹیرر کریٹ کیا تھا جو نیئر ویسینٹی میں جو باقی شپس تھے وہ they did not react پاکستان کے اس آپریشن کے بعد. انڈیا نے ڈر کے اپنے باقی جو بحری بیڑے تھے یا بحری جہاز تھے ان کو وہ بنگال کی طرف لے گئے تھے کہ یہ بچے رہیں. جی بالکل ایسا ہی ہوا. اتنا خوف تھا کہ انہوں نے اپنے وہ وڈرا کر لیے تھے, جس طریقے سے ابھی ہمارا اب اس مارکے حق میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جب ایک سبمیرینز گئے تھے تو ان کا INS وکرانت آیا ہوا تھا ایریا میں, لیکن جب ان کو پتہ چلا سبمیرینز نکلے تو وہ بھاگے وہاں سے. سو 65 میں بھی یہی ہوا تھا, اینڈ دوارکا واز اے سکسیسفل آپریشن, اور جو کیپیبلٹی انڈیا کے پاس تھی ایئر فورس کی, دیٹ واز ڈسٹرائڈ بائی دی پاکستان نیوی, اور بالکل اس کا ایک زبردست پرفارمنس تھی پاکستان نیوی کی. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ذرا بات کرنی ہے کیونکہ ٹیمپرری ایرا کے حوالے سے بھی ہم ذرا ریلیٹ کرتے ہیں. 1965 میں جو کچھ ہم نے کیا, پاکستانی قوم یہ بھولی نہیں ہے. پاکستانی قوم نے جس طرح سے اس وقت جواب دیا, پاکستانی قوم آج یعنی 60 سال کے بعد بھی جواب دینا جانتی ہے. یہ ہوا مئی 10 کو بنیان مرصوص میں مارکہ حق میں ہم نے جو جواب دیا. تو اس میں کچھ شارٹس ہیں, ذرا آپ کو وہ دکھاتے. سب سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب شہباز شریف صاحب نے جب سپیچ کی وکٹری کے بعد, وکٹری سپیچ کی, تو انہوں نے کیا کہا آپ کو دکھاتے ہیں. آپ نے دنیا پر یہ واضح کر دیا ہے کہ پاکستانی ایک خوددار اور غیرت مند قوم ہے. ہماری عزت, ہمارا وقار اور خودداری ہمیں جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. کوئی ہماری خود مختاری کو چیلنج کرے تو ہم اپنی سرزمین کی دفاع کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے ہوئے دشمن پر غالب آتے ہیں. ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے جس وقت کہا کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین 6 versus 0, تو اس وقت کیا ایموشنز تھے, ذرا آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں. I am Deputy Chief of Air Staff Operations. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF 6-0. SPR نے اس حوالے سے جو بات کی تو انہوں نے کیا کہا, آپ کو یہ دکھاتے ہیں. You can understand that Army, Air Force and Navy, the tri-service synergy that was exhibited, and all the 3 services acted jointly like one body. جی AVM ریٹائرڈ اجاز ملک صاحب, کس طرح سے لیگیسی کیری کر رہی ہے پاکستان ایئر فورس کے وہ شاہین جو کہ ریکارڈز قائم کیے 1965 میں, 2025 میں جب مارکا ہوتا ہے تو پریویل کرتی ہے پاکستان ایئر فورس. جی
جی الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، سینئر سٹیزن ہونے کی حیثیت سے، ویٹرن ہونے کی حیثیت سے یہ ایک بڑا سیٹسفائنگ اور فخر کا مقام ہے کہ بلا شبہ ہم نے اپنے وقت میں جو ہمارے بس میں تھا ہم نے اپنی کوشش کی، لیکن ہماری موجودہ جو جنریشن ہے ایئر فورس کی خاص طور پہ وہ بہت زیادہ ایڈوانس ہے. ان کی پروفیشنلزم، ان کا نالج بیس، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ان کی کمٹمنٹ کا جو لیول ہے وہ اپنے بزرگوں سے بھی شاید زیادہ ہی ہے. تو یہی چیزیں جو ہیں نا یہ آپ کو یہ حوصلہ دیتی ہیں کہ آپ اپنے سے سائز میں ایک اچھے ویل ایکوپڈ دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رکھتے ہیں. مجھے موقع ابھی جو ٹیکنالوجی، سوری ٹو کٹ یو، ابھی جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے، جس طرح ان کی کاکپٹ کے اندر جو آپس میں کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ بھی ریکارڈ کر کے بتا دیا گیا، یعنی کتنا ہم ایڈوانس جا رہے ہیں کہ ہمیں دشمن کے گھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی پتہ ہے. جی دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جی جس کے بارے میں ہمیں پتہ تو ہوتا ہے، ہم بات نہیں کرتے کیونکہ ان کی بیوٹی اسی چیز میں ہے کہ وہ ان کا ایفیکٹ دیکھا جائے. ٹھیک، اس کو کس قدر ایفیکٹ پڑا ہے اس کا؟ جی یہ آپ یہ دیکھیے نا کہ ہمیں موقع دیا جی، چیف آف ایئر اسٹاف نے بلایا جنگ کے بعد کچھ ویٹرنس کو، جو پہلا گروپ گیا تھا تو اب میں اس میں شامل تھا. تو وہاں جا کے جو چیزیں ہم نے دیکھی اور جس طرح ہم نے جنگ کے ویڈیوز دیکھے اور ٹارگٹس کی جو ہے نا اسیسمنٹ دیکھی، جس کو بیٹل ڈیمیج اسیسمنٹ کہتے ہیں، اور سائبر کمانڈ میں ہم لوگ گئے، تو وہاں پہ جو چیزیں ہم نے دیکھی وہ، حالانکہ میں نے 34 سال سرو کیا جی ایئر فورس میں نے پاکستان کی ایئر ڈیفنس کو ہیڈ کیا ہے 3 سال، لیکن اور انہی آپس روم سے ہم بھی آپریٹ کرتے رہے، لیکن وہ ہمارے لیے بھی جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نئی تھیں کیونکہ یہ انوالومنٹ ہے. میں اس کا کریڈٹ، دیکھیں ہر دور میں امپرومنٹس ہوتی رہی ہیں، یہی ہال مارک ہے ہماری ایئر فورس کا کہ وہ ہر چیف جو ہیں وہ اپنے ٹینیور میں وہ جہاں سے وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ واپس جب وہ جائیں تو وہ اپنی ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں. تو وہ اس میں ایکوزیشن جو ہے آف دی ایکوپمنٹ ہو، ٹریننگ ہو، پروفیشنل ایکسیلنس ہو، انٹرنیشنل ایکسرسائزز ہوں. تو موجودہ چیف کو ہم اس چیز کا کریڈٹ دیں گے کہ انہوں نے جب پلوامہ والا انسیڈنس ہوا تو اس کے بعد انہوں نے دیکھا، فورس کی کر لیا، اور انہوں نے یہ ویژولائز کر لیا کہ اگلے کانفلکٹ میں ایئر پار کی اپلیکیشن کس طرح ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک سائبر کمانڈ ایئر فورس نے بنائی. اب ایک بھارت ایک ایسا ملک ہے جس کی آئی ٹی کی دھوم ہے دنیا میں، بیٹھ گیا سارا، وہ ان کے آئی ٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو ایسے ملک کے خلاف ہمارے بچوں کا یہ کارنامہ کہ ہم نے ان کی نیشنل گریڈ، مطلب نئے ریکارڈ سیٹ کیے ہیں سر، نیشنل گریڈ ہم نے تباہ کر دی جی، وہ جیم ہو گئی. ان کا جو ہے انرجی سیکٹر پورا جو ہے وہ جیم ہو گیا، مطلب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا ہمارے ساتھ ہوا. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بریگیڈیئر صاحب آپ کو بھی انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا کہ بنیاد المرصوص میں فجر کا وقت ہے، فجر کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے حملہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جو کامیابیاں سمیٹی جاتی ہیں، کس قدر ہندوستان کو یہ کئی سالوں تک یاد رہے گی؟ 15 سال تک یہ صفائیاں دیتے رہیں گے، اور جس طریقے سے یہ پھنس گئے ہیں اب ان کے پاس تو جواب نہیں بن رہا ہے نا. جس طریقے سے دیکھیں چائنا گلوان میں گھسا جا کے 2500 اسکوائر کلومیٹر کیپچر کیا. مودی صاحب کہتے رہے ہم نے 1 انچ بھی نہیں دیا ہے، لیکن چائنیز نے کہا ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اب یہاں پہ بھی یہی ہوا ہے کہ اب دیکھیں کہ وہاں پہ جو سمجھدار لوگ ہیں، ڈاکٹر سبرامنیم سوامی ہے یا دوسرے ہیں، انہوں نے بھی کہا، جو ان کے جو فائنانس منسٹر تھے پرانے، انہوں نے کہا بھائی 6 جہاز گرے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ تو آن سیورل اوکیزن ہی سیٹ 6 جہاز گرے ہیں، 4 اور اس میں رافیل شامل ہے. سو صفائیاں دیتے رہیں گے. پھر ایک اور بات ہے کہ دنیا اب اس پہ اسٹڈی کرتی رہی ہے، اس پہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں، اس پہ تو بات چیت ہو رہی، سیمینارز ہو رہے ہیں. اس پہ ابھی دیکھیں آگے وار گیمنگز ہوں گی. یہ پاکستان آرمڈ فورسز نے اپنے سے 5 گنا دشمن کو کیسے شکست دی. سو دیٹس وائی ابھی آپ دیکھتے ہم کہتے ہیں پاکستان کا جیو اسٹریٹجک پروفائل ہیز ریزن، دیٹ از ون تھنگ. اور اس کے علاوہ دنیا اب پاکستان کو مانتی ہے ایز اے پیئر کمپیٹیٹر ود انڈیا.
तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान ने अपना आप को एस्टेब्लिश किया और इसका सारा का दारोमदार जो है वो लीडरशिप पे जाता है, जिन्होंने डिसीजंस दिए, जिन्होंने सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स किया, और दैट वाज द बोल्ड और स्ट्रेटेजिक डिसीजन थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की, जो उन्होंने जब 26 टारगेट्स किए और उन्होंने कन्वे भी कर दिया था, जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान दे आर कमिंग इन ए बिग वे। सो हमने अकॉर्डिंगली डिलीवर किया और साबित किया कि पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट न करे, पाकिस्तान क्या कुछ कर सकता है। आप देखें नेक्स्ट दंदान चिकन जवाब देने की पूरी सलाहियत रखता है पाकिस्तान। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया शेख साहब, आपको इन्वॉल्व 1965 में भी कश्मीर था, 2025 में भी कश्मीर है, तो कश्मीरियों का हौसला इस मरतबा जब देखा उन्होंने कि बुनियानुल मरसूस हुआ, मार्का हक हुआ, किस कदर बड़ा है कि जो वकील है हमारा बड़ा तगड़ा वकील है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बुनियानुल मरसूस जो 6 और 7 मई की जो शब थी वो तो दुनिया ने देखी है। उसमें तो मेरे अल्फाज तो बहुत छोटे पड़ेंगे, मेरा एतराफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंदूर करने की कोशिश की, लेकिन सिंदूर को चिकनाचूर हमने 10 मई को किया। नहीं, अब वो सिंदूर लगाने की इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो जो है सिंदूर अपने माथे पे लगाते हैं, तो वो भी अब वो ऊंचाई के साथ ये लगाते हैं कि अब इसमें भी कोई दुनिया में बड़ी तनकीदें हो जाएंगी। बहरहाल असल हकीकत यह है कि चाहे जैसे आपने पहले ही बताया है कि ये सारा का सारा जो सिनेरियो है ये कश्मीर सेंट्रिक है। तमाम चीज़ें अगर लड़ी जाती हैं तो वो कश्मीर, उसकी बुनियाद कश्मीर है। अब इसमें जो है ना, देखें हिंदुस्तान का हमेशा से एक चीज़ यह रहा है टारगेट में, चाहे वो 1965 था या कल 6-7 मई था 2025 का, उन्होंने उस वक्त भी लश्कर कशी की इस नीयत के साथ कि हम लाहौर को फतह करेंगे। आज भी अब चूँकि स्ट्रेटजिक जो है ना चेंज हो चुकी है, अब वो कभी पुलवामा का बहाना करता है, कभी वो पहलगाम बनाता है, तो उसके आड़ में वो पाकिस्तान के ऊपर बिला सोचे समझे वो इल्ज़ामात लगाता है और लश्कर कशी पे उतर आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उनको हमेशा से ऐसे जवाब दिए, चाहे वो बालाकोट का जब उन्होंने जो है ना एडवेंचर किया तो अभिनंदन को भेज दिया, तो वो चाय की चुस्की ज़रा ज़्यादा ही तलख है, तो उन्होंने उनकी नींदें हराम कर रही है, उनको सुकून नहीं दिया। कश्मीरी खुश हैं, कश्मीरी खुश हैं। और पहलगाम का वाक़या जब उन्होंने किया है ना, देखिए सर उस वक्त भी अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, उन्होंने लाहौर को भी फतह कर लिया, उन्होंने इस्लामाबाद को भी फतह कर लिया, कराची को भी फतह कर लिया, और पेशावर की तरफ पेशकदमी हो रही है। और उनका जो बेसिक जो है ना वो पाकिस्तान को कमजोर तरीन इसलिए कर रहा है कि ये कश्मीर की जो क्लेम है वो इससे दस्तबरदार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इसका भरपूर जवाब दे दिया। और इसके बाद में एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा यासिर साहब की इजाज़त से, जब पहलगाम एपिसोड हुआ है और जब मारिका हक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें फतह पाकिस्तान को हुई, आपने देखा होगा कि इंडियन मीडिया की एक बहुत बड़ी यलगार कश्मीर में पहुंच गई थी। लेकिन गली कोचों में, बाजारों में, कस्बों में, इजाजत हो तो मुझे उस वक्त जो जवाब मिला है ना उनको वो काफी था। जी डॉक्टर साहब जरा बताइएगा पाकिस्तान की प्रोफाइल, पाकिस्तान का स्ट्रेचर किस कदर बड़ा है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के बाद? उसका कंपैरिजन 65 के सिनेरियो से करना बहुत ज़रूरी है। आप देखें कि रशिया बहुत स्ट्रॉन्ग एलाय था, लेकिन अभी आपने देखा था कि रशिया न्यूट्रल रहा। उसने बिल्कुल कोई ऐसा उसने कोई ऐसे स्टेटमेंट नहीं की जारी जिसमें कहीं टिल्ट उसको इंडिया के साथ नजर आए। बहुत केयरफुल था, यूएन एम्बेसी इधर और अमेरिका ने तो दुर्गत बना दी है इंडिया की। और उस वक्त वो जब ये सीज फायर, उस वक्त तो बुला के सीज फायर किया ना ताशकंद में, यहाँ तो ये रिक्वेस्ट करते रहे कि सीज फायर करवाएं, ठीक है, अमेरिका के, और रिक्वेस्ट करने के बाद सीज फायर करवाया गया। तो बहुत डिफरेंस है। देन पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। उस वक्त जो जंग लड़ी थी वो टैंक्स की जंग थी, अभी तो इट्स अ मल्टी डोमेन वॉर थी जिसमें साइबर था, हर डोमेन में हम प्रिवेल किया, में वी वर सक्सेसफुल। और अभी जो नैरेटिव इसने बिल्ड किया हुआ था ना बहुत अरसे से पाकिस्तान की आइसोलेशन का और ये सारा, वो तो सब इट इज स्कैटर्ड नाउ। अभी आपने देखा है जो अभी समिट हुआ एससीओ का, तो वो उनको बिल्कुल वो इंपॉर्टेंस नहीं मिली जो कभी मिला करती थी। और उसकी बुनियाद यही है कि जो जंग हमने अस्करी महाज पे जीती है उसका असर हमें सिफारती महाज के ऊपर भी नजर आ रहा है। हैव टू वाइंड अप थी। मुझे शुक्रिया अदा करना है अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का। आज के प्रोग्राम के हवाले से तज्ज़िया, तबसरा, शॉट और रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की। प्रोग्राम कश्मीर टुडे से इतना। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने